میں ایک الگ قسم کا آدمی ہوں جناب. میں جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ کہتا ہوں. اردو کا دشمن اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. اردو کو ختم کرنے میں جتنا ہاتھ مسلمانوں کا ہے اتنا ہاتھ کسی اغیار کا نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہر میسور میں کئی اردو مدارس تھے، اب گھٹتے گھٹتے 24 یا 25 اردو مدارس اسکول رہ گئے ہیں. یہ اس وجہ ہو رہا ہے کہ اردو کے نام پر پیسہ کھانے والے اردو کی اسکولوں میں ملازمت کر کے اپنے بچوں کو انگریزی کانوینٹ میں پڑھانے لگ گئے. اور یہ ہمارے اس وقت کے اساتذہ، ہمارے زمانے کے اساتذہ اپنے بچوں کو لا کر اردو اسکولوں میں داخل کیا کرتے تھے جن کے ساتھ ہم پڑھتے تھے. ہمارے حضرات جو تھے، اگر میں طالب العلم تھا، ایک دن اگر میں چکر مارتا اسکول کو تو دوسرے دن آ کر وہ ہمارے گھر پر دستک دیتے تھے. تو اردو اس طرح سے فروغ ہوتی تھی. آپ نے صحیح بتایا کہ یہ اردو پرانے زمانے لوگوں کی زبان رہ گئی ہے، اسے نئے زمانے کے ینگ جنریشن میں لانا ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آبادی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 18 سال سے 35 سال تک کے نوجوان ہمارے بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ان کو ہمارے اسلاف، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہماری تمدن انہیں سمجھانا چاہیے. آج کل ہمارے اندر وہ خوبی نہیں ہے کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، جو تہذیب ہم نے حاصل کی، وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچانے کے ذرائع بالکل بند ہو چکے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، نوجوانوں میں تہذیب و تمدن کو فراہم کرنے کے لیے اردو بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. میں نے اللہ کو جانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، اسی زبان سے جانا. میں آج جو کچھ بھی بولنے کے قابل ہوں وہ اسی اردو زبان کی دین ہے. یہ زبان جو ایوانوں میں بولی جاتی تھی آج گشتی لائبریریوں میں گھوم پھر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اردو تعلیم سے آراستہ کریں. میں اپنے بچے، میں خود ذمہ دار ہوں. میرے پوتے جو ہے انگلش کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک حضرت کو تقرر کیا ہے، گھر میں اردو سکھانے کا انتظام کیا ہے. میرے اپنے پاس، میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں تقریباً میرے پاس 2-2.5 لاکھ کے اردو کتابیں ہیں ہمارے پاس. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے بعد اس کو پڑھے گا کون، کھولے گا کون. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم کی نیابت کرنے کے لیے دیا، خدمت کا موقع فراہم کیا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے، آنے والی نسل کو نشو نما کرنے کے لیے اردو کو ایک بہت بڑا یہ ہے. میں ہمیشہ جہاں بھی مجھے اردو اجلاس میں بلایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشونت سنگھ کا وہ محاورہ یاد ہے. جب وہ خوشونت سنگھ یہاں مانس گنگوتری میں آئے تھے تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اردو زبان کے چند ایسے الفاظ جیسے کہ انگڑائی، جوبن، تشریف لائیے، یہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے آپ. یہ اتنی پیاری زبان ہے جو پیدا ہوئی اس ملک میں پروان چڑھی، لیکن حسد اور ظالمانہ نظریے کی وجہ سے اس زبان کو دبا دیا گیا. لیکن یہ زبان کبھی دبے گی نہیں. انشاءاللہ گشتی لائبریری کو ہم ایک نمائش کی طرح انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.